بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کی کتابوں میں ایک مشہور کتاب ہے، اس کو کہتے ہیں ترمذی شریف۔ یہ جس شخص نے کتاب لکھی ہے ان کا نام تھا محمد ابن عیسیٰ، اور چونکہ وہ ترمذ کے علاقے کے رہنے والے تھے جو ازبکستان میں ہیں، اس لیے ان کو ترمذی کہتے ہیں۔ یہ ایسے جیسے کوئی کشمیر کا رہنے والا اس کو کشمیری کہیں گے، کوئی دہلی کا رہنے والا کو دہلوی کہیں گے، کوئی لاہور کا رہنے والا ہوگا اس کو لاہوری کہیں گے۔ تو ایسے ہی محمد بن عیسیٰ ترمذ علاقے کے رہنے والے تھے، اس کو ترمذی کہتے ہیں۔ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام بھی ترمذی شریف ہے۔ جس شخص نے یہ کتاب لکھی ہے اس شخص کا نام ہے محمد بن عیسیٰ۔ یہ شاگرد تھے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔ امام بخاری کا نام ہے محمد بن اسماعیل، یہ بخارا کے تھے، اور اسی علاقے کے قریب علاقہ ہے ترمذ۔ ترمذ کے تھے امام ترمذی، بخارا کے تھے امام بخاری۔ امام بخاری نے جو کتاب لکھی ہے انہوں نے اس کا نام رکھا الجامع الصحیح المختصر المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صفاتی و ایامہ، لیکن نام اس کا مشہور ہے بخاری شریف۔ امام ترمذی نے جو کتاب لکھی تھی اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا الجامع السنن یا السنن، الجامع والسنن یہ ترمذی۔ اس ترمذی شریف میں نکاح کا باب، کتاب النکاح، ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دیوبند میں بخاری شریف بھی پڑھاتے تھے اور ترمذی شریف بھی پڑھاتے تھے۔ تو جب ترمذی شریف انہوں نے پڑھائی، وہ جو انہیں بولا ہے اس پر وہ ریکارڈ ہوا ہے اور کتاب چھپی ہے۔ جیسے انہیں بخاری شریف پڑھائی تو ان کے ایک شاگرد نے وہ سارا ریکارڈ کیا اور وہ کتاب چھپی، اس کا نام ہے الفیض الباری۔ اسی طرح سے امام علامہ انور شاہ صاحب نے جب ترمذی شریف پڑھائی تو ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے مولانا محمد چراغ، انہوں نے وہ سارا سبق نوٹ کر لیا اور پھر اس کو عربی بنایا اور عربی بنا کر کتاب کو چھاپا، اس کا نام ہے العرف الشذی۔ مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب ترمذی شریف کا کتاب النکاح، نکاح کا باب پڑھایا تو اس میں حدیث آئی۔ اس حدیث میں کیا آیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح وجعلوا فی المساجد، نکاح کا اعلان کرنا اور نکاح مسجد میں پڑھنا۔ اس کے ذہن میں امام علامہ انور شاہ صاحب نے فرمایا نکاح پڑھنے کی سب سے بہترین جگہ مسجد، نکاح پڑھنے کا سب سے بہترین دن جمعے کا دن، اور نکاح پڑھنے کا سب سے بہترین ٹائم عصر کے بعد، اور نکاح پڑھنے کا سب سے بہترین مہینہ شوال کا مہینہ، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں، یہ بھی ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ جب میں کسی کے بارے میں سنتی ہوں اس کا نکاح شوال کے مہینے میں ہو رہا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ میرا نکاح اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ شوال کے مہینے میں ہوا تھا۔ تو خیر اس وقت مسجد میں ہے، ہمیں جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز کے بعد کا وقت ہے، اور شوال تو خیر نہیں ہے، ربیع الاول کا مہینہ ضرور ہے۔ شوال کے مہینے میں نکاح پڑھنے کو افضل قرار دیا گیا۔ حالانکہ یہاں کشمیر میں کچھ علاقوں میں لوگ کہتے یہ ہیں کہ دونوں یوزن درمیان کیسے نکاح کرو، توہماتی بات ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں محرم میں نکاح نہیں کرنا ہوتا، یہ بھی توہماتی بات ہے، غلط ہے، غیر شرعی تصور ہے یہ۔ بہرحال اس وقت جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز کے بعد نکاح کی مجلس ہو رہی ہے۔ حضرات، اللہ کا نظام، اللہ کی مشیت، اللہ کا منشا، اللہ کی حکمت اور رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کی ہر ضرورت پورا کرنے کا مکمل نظام بنا ہے، اس لیے کہ اللہ رب ہے۔ رب ہونے کے معنی یہ ہے ہر مخلوق کی ہر ضرورت، اور وہ ہر ضرورت ہر حالت میں جس کا اس مخلوق کو علم بھی نہیں ہوگا پیدا پورا کرنے والا رب ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی کیا ضرورت ہے، دنیا میں آنے کے بعد بچے کی کیا ضرورت ہے، فضا میں اڑنے والے پرندے کی کیا ضرورت ہے، جنگل میں پھرنے والے درندے کی کیا ضرورت ہے، نالیوں کے اندر پائے جانے والے کیڑے مکوڑوں کی کیا ضرورت ہے، ہر مخلوق کی ہر ضرورت ہر حال میں جو پورا کرے گا وہ رب ہے۔ اللہ ضرورت بھی پیدا کر دیتے ہیں اور ضرورت کو پورا کرنے کا سورس بھی پیدا کرتے ہیں۔ ضرورت اللہ پیدا کریں گے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وسائل اور وہ ضرورت پورا کرنے کے لیے چیزیں وہ بھی اللہ ہی پیدا کر دیتے ہیں۔ بھوک اللہ نے پیدا کی، بھوک مٹانے کے لیے غذائیں بھی اللہ نے پیدا کی۔
باڈی کو پانی کی ضرورت ہے، پانی کے بغیر زندگی نہیں چل سکے گی، تو ضرورت رکھی لکوڈ کی، اللہ نے قسم قسم کے لکوڈ پیدا کیے، ان میں سب سے پہلے پانی۔ یہاں تک تو آسان ہے، اس سے آگے جو ہے وہ اور زیادہ عجیب ہے۔ انسان کو نہیں معلوم تھا کہ ہماری باڈی کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، یعنی انسان نہیں بتا سکتا تھا پہلے کہ میری باڈی کو پروٹین چاہیے، آئرن چاہیے، میگنیشیم چاہیے، کیلشیم چاہیے، اور کیا کیا چاہیے، اور کتنے وٹامن چاہیے۔ انسان کو معلوم ہے، تو آج کا زمانہ ہے علم کا زمانہ، سائنسی تحقیقات کا زمانہ، تو آج انسان کو پتا ہے کہ انسان کی باڈی کو کتنی چیزوں کی ضرورت ہے، اتنی چیزوں کی ضرورت ہے، اور اللہ نے غذاؤں کے اندر، سبزیوں کے اندر، گوشت کے اندر، دودھ کے اندر، اور طرح طرح کے مخلوقات کے اندر وہ ساری چیزیں رکھی ہیں۔ اس لیے ہمارے ڈاکٹر، ہمارے معالج، ہمارے حکیم کہتے ہیں آپ یہ چیز کھاؤ، آپ یہ چیز کھاؤ، وٹامن ڈی کم ہو گیا یہ کھاؤ، وٹامن سی کم ہو گیا یہ کھاؤ، فلانی غذائیں کھاؤ، کبھی غذائیں کم کریں گے کبھی زیادہ کریں گے، تاکہ انسان کی بدن کی ضرورتیں پوری ہوں۔ تو ضرورتوں کو پورا کرنے کا نظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کیونکہ وہ رب ہے۔ رب ہونے کے معنی یہی ہے۔ بچہ دنیا میں آ گیا، اس کو دودھ چاہیے، اللہ دودھ پیدا کرتے ہیں، دودھ اس کے باڈی میں پہنچ جانا چاہیے، اللہ چوسنے کا نظام بناتے ہیں اور چوسنا سکھا دیتے ہیں، اور کوئی سکھا نہیں سکتا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے مرد کے اندر ایک چاہت رکھی ہے، ایک طلب رکھی ہے، ایک پیاس رکھی ہے، اس کو کہیں گے جنسی خواہش۔ عورت کے اندر بھی اللہ نے ایک پیاس رکھی ہے، ایک طلب رکھی ہے۔ اس پیاس اور طلب کا نتیجہ یہ ہے کہ مرد مائل ہوتا ہے عورت کی طرف، اور عورت مائل ہوتی ہے مرد کی طرف۔ یہ جو مائل ہونے کی وجہ ہے، یہ اندر ایک پیاس ہے، ایک طلب ہے، ایک بے قراری ہے، ایک جذبہ ہے، چاہتا ہے انسان میں یہ ضرورت پوری کروں۔ جیسے بھوک لگے گی چاہتا ہے مجھے کھانا ملے، پیاس لگے گی چاہتا ہے مجھے پانی ملے، نیند آئے گی چاہتا ہے انسان سوئے، سردی لگتی ہے چاہتا ہے انسان کپڑا اوڑھے، گرمی لگے گی انسان چاہتا ہے ٹھنڈک ملے، بیمار ہو جائے گا چاہتا ہے انسان میں ٹھیک ہو جاؤں۔ بس ٹھیک اسی طرح سے مرد کے اندر جنسی خواہش ابھرے گی، عورت کے اندر جنسی خواہش ابھرے گی۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا، تو جنسی ضرورت پیدا کی اللہ نے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سورس چاہیے۔ انسان خاندان کے بغیر زندگی نہیں گزار سکے گا، اس کو خاندان چاہیے۔ یہ خاندان وجود میں کیسے آئے گا؟ ایک انسان کی ضرورت۔ انسان کو بڑھاپے میں سہارا چاہیے، اور سہارا اجنبی نہیں بنے گا، سہارا وہ بنے گا جس پر یہاں سے محنت لگی ہو۔ جب یہاں سے محنت لگے گی وہ آگے کا سہارا بنے گا۔ جب یہاں سے ہم نے اس پر محنت کی ہے، زندگی لگا دی اس پر، تو اب بڑھاپے میں جب بیٹھ جائے گا اس کے بعد وہ سہارا بن جائے گا، یعنی اولاد۔ تو اب جنسی ضرورت پوری ہونی چاہیے، خاندان ملنا چاہیے، بڑھاپے میں سہارا ملنا چاہیے۔ ان تین ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے نکاح رکھا۔ یہ نکاح کی فلسفی ہے۔ نکاح کیوں رکھا اللہ نے؟ کہا یہ ساری ضرورت تمہاری پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر نکاح نہیں ہوگا تم کو اپنی جنسی ضرورت پورا کرنے کے لیے گناہ کرنا پڑے گا۔ اگر نکاح نہیں ہوگا تم کو خاندان نہیں ملے گا، اور جب نکاح نہیں ہوگا، اولاد نہیں ہوگی، تو بچپن میں تم دھکے کھاؤ گے، اور بڑھاپے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، پھر اولڈ ایج ہوم ڈھونڈنے پڑیں گے۔ ان تین ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے نکاح کا نظام رکھا۔ لہذا نکاح بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، بہت بڑا امتحان بھی ہے، اور بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ نکاح خوشیوں کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے، اور نکاح انسان کے لیے امتحان کا دروازہ بھی کھولتا ہے۔ اس میں وہ امتحان بھی آئیں گے جو اور کہیں نہیں ہیں، اور اس میں وہ خوشیاں بھی ہوں گی جو اور کہیں نہیں۔ جن دنوں میں میاں بیوی آپس میں خوش ہوتے ہیں، جو نکاح والے ہیں وہ جانتے ہیں کیسی خوشی کی زندگی گھر میں ہوتی ہے۔ ٹھیک، چاہے کھانے پینے مزیدار نہ ہوں لیکن خوش، کیونکہ میاں بیوی آج کل، اور جن دنوں میں میاں بیوی میں انبن ہوتی ہے ان دنوں میں کیسا ماحول ہوتا ہے گھر کا سب کو معلوم ہے، جو شادی شدہ لوگ ہیں، اور جو غیر شادی شدہ ہیں وہ ابھی اس تجربے سے نہیں گزرے ہیں کہ ازدواجی زندگی میں لطف کیا کیا ہے، اور ازدواجی زندگی میں تلخیاں کیا کیا آتی ہیں، اور ازدواجی زندگی میں امتحان کیا کیا آتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی مذہب میں نکاح عبادت نہیں ہے، صرف اسلام میں عبادت ہے، صرف اسلام میں اس کا درجہ عبادت کا دیا گیا۔ اور یہی معاملہ نہیں ہے، دنیا کے مذاہب میں مذہب نام ہے کچھ پوجا پاٹ کرنے کا، گرجا گھر میں یا مندر میں جا کر کے کچھ رسمیں کرو، اتنے بھی ان کا مذہب ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اسلام ہر چیز کو عبادت بناتا ہے۔
اسلام میں ناخن کاٹنا بھی عبادت ہے، صفائی کرنا عبادت ہے، عیادت کرنا عبادت ہے، کھابری کا سنت عبادت، تعزیت کرنا عبادت ہے، کپڑے صاف پہننا عبادت ہے، استنجا کرنا عبادت ہے، ختنہ کرنا عبادت ہے، علاج کرانا عبادت ہے، نکاح بھی عبادت ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ نکاح سے پہلے تمہارا دین آدھا ہے، نکاح کے بعد تمہارا دین مکمل ہوگا۔ پر نکاح کے بعد دین مکمل کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ دین کے بہت سارے احکام پر انسان تب تک عمل کر ہی نہیں سکتا جب تک نکاح نہ ہو۔ ماں باپ کی خدمت تب ہوگی جب ماں باپ ہوں گے، ماں باپ تب ہوں گے جب نکاح ہوگا۔ اولاد کی تربیت تب ہوگی، اولاد کی تربیت کرنی ہے، یہ تب ہوگی جب نکاح ہوگا۔ نکاح نہیں تو اولاد کیسے آئے گی؟ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ دار تبھی ہوں گے جب نکاح ہوگا، نکاح نہیں ہوگا تو خاندان ہی نہیں بنے گا، رشتہ ہی قائم نہیں ہوگا۔ یہ لڑکا اور یہ لڑکی اجنبی ہیں، اس کا خاندان دونوں اجنبی ہیں، اب ان کا نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد یہ خاندان ان سے اٹیچ ہو گیا، یہ خاندان ان سے اٹیچ ہو گیا، اس لڑکی کا یہ بن گیا سسرال، لڑکے کا یہ بن گیا سسرال۔ یہ والے کہیں گے یہ بیٹی ہماری آج کے بعد ہماری بیٹی ہے، ہماری بیٹی تو اجنبی گھر میں گئی، اپنے آج کے بعد ہماری یہ بیٹی ہے۔ یہ بیٹی کہے کہ میرے ماں باپ اب یہ ہیں، بیٹا کہے گا وہ میرا سسرال ہے، میرے خسر جی ہیں اور میری ساس جی ہیں، تو خاندان جڑ گئے۔ اس کے بعد جب اولاد پیدا ہو جائے گی تو یہ بچہ اس کو کہے گا یہ میرا باپ ہے، اس کو کہے گا میری ماں ہے، اس باپ کے بھائی کو کہے گا میرا چچا ہے، اور ماں کے بھائی کو کہے گا میرا ماموں ہے، ماں کے بھائی کو ماں کی بہن کو کہے گا خالہ ہے، اور باپ کی بہن کو کہے گا پھوپھی ہے، خاندان بن گیا۔ بھائی بھائی نکاح نکاح ہی کے نتیجے میں کوئی آدمی ماموں بنتا ہے، کوئی عورت خالہ بنتی ہے، کوئی باپ بنتا ہے، کوئی بیٹا بنتا ہے، کوئی داماد بنتا ہے، کوئی خسر بنتا ہے، وجہ ہوتی ہے نکاح۔ تو نکاح دراصل ایک بیج ڈالنا ہے، آگے چل کر یہ درخت بنے گا، اور اس درخت کے نہ جانے کتنے فائدے ہوں گے۔ نکاح بہت بڑی نعمت ہے اور عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح من سنتی، میرے دین کا اہم ترین چیپٹر نکاح بھی ہے۔ نکاح چونکہ ضرورت ہے اور اسلام ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پورا سسٹم بناتا ہے، اس لیے نکاح کا پورا نظام اسلام میں ہے، اور ہماری حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ کتاب النکاح ہوتا ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ، فقہ کی کتابوں میں اس کا اور مزید تفصیلات ہوتی ہیں۔ اور انسان کا دین تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک نکاح نہیں کرے گا۔ بہت سارے وہ احکام ہیں جن احکام پر عمل کر ہی نہیں سکتا جب تک نکاح نہیں ہوگا۔ میاں بیوی کی پرائیویٹ زندگی کیسے گزرے گی؟ پرائیویٹ زندگی میں جو خاص حالات آئیں گے اس حالات میں کیا کرنا ہے؟ عورتیں مینسز میں ہوں گے، ان بات کے زمانے میں کیا کیا کر سکتے ہیں؟ شوہر کو دور رہنا یا نزدیک رہنا، مسائل کیا کیا ہوں گے؟ پرائیویٹ زندگی کے سینکڑوں مسائل ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام ایڈریس کرتے تھے، اور وہ کتاب الحیض میں، کتاب النکاح میں بیان ہوتے ہیں۔ تو نکاح ایک نعمت ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ نکاح سادہ سے سادہ اور جلد ہو، سادہ ہو اور جلد ہو۔ جلد ہو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری میں حدیث ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فعلیہ بالتزوج، اے جوانوں جتنا جلدی ہو سکے نکاح کر لینا۔ ہمارے معاشرے کا ایک عجیب ظلم یہ بھی ہے کہ لڑکوں کو لڑکیوں کو لٹکا کر کے رکھیں گے 30 سال 35 سال، یہاں تک کہ بعضوں کی 40 سال عمر ہوگی، تب تک ان کو پڑھنا ہے، جاب کرنا ہے، کمائی کا سورس کھڑا کرنا ہے، اور بڑھاپا جب شروع ہو جاتا ہے 40 سال کے بعد اب ڈھونڈیں گے نکاح۔ اللہ کے نبی تو یہ چاہتے تھے میری امت جلد سے جلد، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فعلیہ بالتزوج، جتنا جلدی ہو سکے نکاح کرو۔ دوسرے اسلام یہ اسی کے نتیجے میں انسان گناہ سے بچے گا۔ ہمارے معاشرے میں نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی جو خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کی بہت ساری وجوہ میں سے ایک بڑی وجہ ہے دیر سے نکاح، اور دیر سے نکاح کرنے کے بہت نقصانات ہیں۔ ان نقصانوں میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ بعد میں اولادیں ہی نہیں ہوتی، کیونکہ بڑھاپا شروع ہو چکا ہے اور وہ نلکے خشک ہو گئے ہیں، اب قوت ہی نہیں رہی ہے بچہ پیدا کرنے کی، یا مردوں میں یا عورتوں میں۔ اور یہ تب سمجھ میں آتا ہے جب شادی شدہ جوڑے آتے ہیں جناب اولاد ہی نہیں ہے، ڈاکٹروں کے پاس حکیموں کے پاس جاتے ہیں جناب اولاد ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے جب اولاد پیدا ہونے کی صلاحیتیں تھیں اور جب جوانی گزر رہی تھی اس وقت تو بیچاروں کو لڑکا کر کے رکھا گیا، اب جب بڑھاپا شروع ہو گیا اور نلکے خشک ہو گئے اور وہ ساری چیزیں جو پیدا ہونی چاہیے وہ پیدا ہونی بند ہو گئی، تو اب مسائل پیدا ہو گئے۔ دوسرا اسلام یہ چاہتا ہے کہ سادہ نکاح ہو۔ فرمایا اللہ کے نبی نے ایمن نکاح برکت ایسر مون، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم سے کم پڑے، لوڈ کم سے کم ہو، رسمیں کم سے کم ہو۔ اسلام جب یہ کہتا ہے کہ سادہ نکاح کرو، یعنی اپنی دولتوں کو بچاؤ، اپنا وقت بچاؤ، تو دولت اسلام کو تو نہیں لینی ہے، وہ تو ہم کو ہی فائدہ ہے، لیکن اس وقت کا مزاج یہ ہے کہ لاکھوں اڑا دیں گے رسموں کو پورا کرنے میں، اور رسمیں بڑھاتے جائیں گے، کھانے کی رسمیں الگ، فنکشنوں کی رسمیں الگ، بلکہ اب تو کیا کہتے ہیں میرج ہالوں میں نکاح کرنا ہے،
بلکہ اور نئی نئی رسمیں پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی تو یہ چاہتے تھے کہ نکاح آسان سے آسان اور جلد ہو، ہم کہتے نہیں دیر سے کریں گے اور مشکل بنا کر کریں گے۔ نکاح دیر سے ہوگا اور مشکل بنا کر کے کریں گے، اس کے نتیجے میں طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بلکہ نئی نئی رسمیں پیدا کرنے کے عجیب حالات ہیں۔ اب نئی رسم شروع کی گئی ہے، ایسا میرج ہال میں نکاح ہوگا اور ڈائس لگایا جائے گا، لڑکا اور لڑکی دونوں کو بٹھایا جائے گا، ابھی وہ اجنبی ہیں، ان کا نکاح ابھی نہیں ہوا، اور سارے لوگ سامنے بیٹھیں گے اور نظارہ کریں گے دلہن صاحبہ کا، کیونکہ سب کے سامنے اس کو سجا وجا کر کے بٹھایا گیا ہے۔ یہ اسلام ہے؟ یہ تو انسانیت سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ بے غیرتی کی حد یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو سجا کر لوگوں کو کہتا دیکھو میری بیٹی کو، اور آئیے غیروں کی دوسرے قوموں سے۔ اسلام میں یہ نہیں تھا۔ آج تک تو اسلام کے نکاح ہو رہے تھے، اب کہتے ہیں نہیں صاحب تو چپ رہے، زمانے کے ہم نئے زمانے کا اڑیں گے آسمانوں میں، فاسقانہ مجرمانہ رسمیں اپنا کر کے کہیں گے ہم اڑیں گے آسمانوں میں، اور نئی نئی رسمیں پیدا کر کے بدترین جرم کر رہے ہیں اپنے نکاحوں میں۔ جناب ڈانس ہوگا رات بھر، مائک چلائیں گے، سارے محلے والوں کو جاگنے سونے نہیں دیں گے، اور کہیں گے ہماری شادی ہے، شادی نام ہے اسی کا۔ تو طرح طرح کی رسمیں جب ہو، اس کے بعد پھر رشتے ناکام ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب لاکھوں اڑا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر پچھتاتے ہیں، پھر لڑتے رہتے ہیں کورٹوں میں، اور لڑتے رہتے ہیں برادریوں میں۔ اسلام یہ چاہتا ہے نکاح آسان اور جلد۔ نکاح میں اسلام نے صرف ایک چیز لازم کی ہے، وہ ہے مہر۔ کہ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ جواب ہے جتنا لڑکے کی مالی پوزیشن ہے، جتنی مالی حیثیت ہے، بس اتنا ہی مہر رکھنا چاہیے۔ مہر کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، مہر کوئی دکھلانے کی چیز نہیں ہے، مہر بس اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا لڑکا ادا کر سکے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اس کائنات میں سب سے مقدس ترین نکاح وہی تھا، کیونکہ نبی کرنے والے اللہ کے نبی، نکاح کرنے والے اللہ کے نبی ہیں، اور مدینہ طیبہ میں نکاح ہوا۔ تفصیلات حدیث اور سیرت کی کتاب میں موجود ہے، وہ رشتہ کس طرح سے ہوا تھا اور نکاح کیسے ہوا تھا اور مہر کیسے ادا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مالی حالت یہ تھی، ان کے پاس مکان نہیں تھا، ان کے والد نہیں تھے، ان کے والدہ نہیں تھی، ان کے بھائی تھے وہ حبشہ میں تھے، ان کی بہن تھی وہ مکہ مکرمہ میں تھی، حضرت علی اکیلے تھے مدینہ شریف میں، اور گھر بھی نہیں ہے، رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ کبھی رات مسجد میں گزارتے تھے اور کبھی کسی گھر میں، اور کبھی حضور کے گھر میں رات گزارتے، کبھی کہیں، نہ مکان نہ آمدنی کا کچھ مستقبل سورس، کچھ بھی نہیں تھا۔ جنگ بدر ہو گئی، جنگ بدر میں حضرت علی نے عظیم الشان کارنامے انجام دیے تھے، اور وہ سیرت کی کتاب موجود ہے، بخاری میں بھی کتاب غزوہ بدر کا بیان جہاں وہاں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جوان تھے، ان میرڈ، غیر شادی شدہ تھے، اور کارنامہ انجام دیا تھا وہاں۔ اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مال غنیمت اوپر سے انعام بھی دیا، اور غیر شادی شدہ تھے تو انعامات مل گئے تھے۔ اب چونکہ غیر شادی شدہ تھے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ تم اللہ کے نبی علیہ السلام سے رشتہ مانگو، لیکن کیسے مانگتے؟ خود ہمت نہیں ہو رہی تھی، تو کبھی کوئی کہتا تھا فلاں سے کہو، وہ تمہاری طرف سے رشتہ مانگنے جائے گا، کبھی کسی اور کا مشورہ، لیکن کوئی ہمت نہیں کر پاتا تھا حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر رشتہ مانگنے کے لیے۔ تو کچھ بھائیوں نے سمجھایا کہ تم خود ہی جاؤ نبی کے پاس۔ بہرحال پہلے ہچکچاتے رہے، جاؤں یا نہ جاؤں، کہہ سکوں گا یا نہیں کہہ سکوں گا۔ جب مختلف دوستوں نے آمادہ کیا تو آ گئے، اور آ کر حضور کے سامنے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حکم، کیا حکم ہے، کیسے آنا ہوا؟ فرمایا جناب کیا حکم؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا بھائی کہو کیا کہنا چاہتے ہو، کیوں آئے؟ وہ کہہ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ حضور نبی علیہ السلام نے پھر ایک اور مرتبہ پوچھا، وہ کہہ نہیں پائے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہیں سے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تم فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے۔ ان کی پیشانی پر پسینہ آ گیا اور گھبراہٹ طاری ہو گئی اور شرمندہ ہو گئے، اٹھ کے چلے۔ عصر کی نماز کے وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور فرمایا ابو طالب کا بیٹا علی میرے پاس آیا تھا فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے، مجھے منظور ہے۔ ہو گیا رشتہ۔ اس کے بعد پھر فرمایا مہر لاؤ۔ چل رہا تھا میرے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ، میں کہاں سے لاؤں گا؟ فرمایا ابھی جنگ بدر کے موقع پہ تم کو مال غنیمت ملا، وہ کہاں ہے؟ کہا حضرت وہ سارا موجود ہے۔ فرمایا اسی کو بیچو اور وہ ہے مہر لاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سارا، وہ جو کچھ ملا تھا وہ سارا بیچا، اور بیچنے کے بعد پھر مہر تیار ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں مہر فاطمی۔ وہ مہر فاطمی آج کے حساب سے تقریباً 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپے بنتا ہے، اس کا حساب کیا جاتا ہے۔ چاندی کی شکل میں وہ مہر دیا گیا تھا۔
31 ग्राम चांदी महर फातमी आज बनता है। अगर याद रख सकते हैं तो 1531 ग्राम चांदी या उसकी आज की कीमत, यह महर फातमी है, जो तहकीकात के बाद ये वाज़ेह हुआ। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस मुकद्दस तरीन साहिबजादी, जिस साहिबजादी के बारे में आपने फरमाया जन्नत की तमाम औरतों की सरदार फातिमा है, सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्नह फातिमा, उस फातिमा का निकाह अल्लाह के नबी ने किया और महर तय किया था 1531 ग्राम चांदी। आप हिसाब कर सकते हैं, किसी सुनार से पूछेंगे 1 ग्राम चांदी कितने का है, 1531 ग्राम चांदी की कीमत जो बनेगी वही बनेगा महर फातमी। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के खुद के निकाह भी ऐसे निकाह भी हुए हैं जिसमें बहुत ज्यादा महर था, जिसको हम सोच भी नहीं पाएंगे। चुनाचे अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का एक निकाह हुआ हज़रत उम्मे हबीबा के साथ, और उस निकाह की दरमियानदारी की है हबशा के बादशाह ने, यानी नजाशी ने, और वहां से उसने पेशकश की या रसूलल्लाह आप इनके साथ निकाह करें। चुनाचे वो जब निकाह हुआ है तो नजाशी ने वो महर अदा किया, वो लाखों रुपए बनता है, वो अल्लाह के नबी वो अदा भी नहीं कर सकते थे, वो तो हज़रत उम्मे हबीबा का महर अदा किया था नजाशी बादशाह ने, जिस नजाशी बादशाह ने इस्लाम कबूल किया था, और उसी का गायबाना जनाजा अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने पढ़ा था जब वो हबशा में मर गए थे। और हबशा को आज कहते हैं एथोपिया, ठीक है। बहरहाल इस्लाम में सिर्फ महर है। महर के अलावा हमारे यहाँ कश्मीर के समाज में, कश्मीर के मुआशरे में जेवरात लेने और देने का पूरा रिवाज है। इस बारे में इस्लाम का हुक्म यह है, सबसे बेहतर यह है कि जो कुछ लड़के वालों ने लाया वो सारा महर में इंक्लूड करके अदा कर दो, सबसे बेहतर ये है। और अगर ये नहीं करना है, महर अलग रखना है और इसके अलावा जो कुछ दिया जा रहा है वो अलग रखना है, तो उसके लिए दूसरा बेहतरीन तरीका यह है कि वह सारा का सारा बतौर गिफ्ट के दिया जाए, और वहां लिखा जाए ये हमारी तरफ से तोहफा है, डिमांड नहीं है, मुतालबा नहीं है, हम अपनी खुशी अपनी मर्जी से ये सब कुछ ला रहे हैं, ये हमारी तरफ से इस बेटी के नाम तोहफा। और अगर किसी मर्द का, किसी लड़के वालों का इरादा देने का ना हो और देना हो सिर्फ इसलिए ताकि आइंदा चलकर हमें वापस लेना है, तो निकाह की मजलिस में ये बोलना जरूरी है कि हम महर के अलावा जो कुछ दे रहे हैं ये सिर्फ यूजिंग के लिए दे रहे हैं, इस्तेमाल के लिए दे रहे हैं, ये आरियत है, ये अमानत है, ये आप मालिक नहीं है। तो हो सकता है लड़की वाले उसी वक्त आपकी चीज वापस कर। यहां बहुत सारे निकाहों में, बहुत सारे रिश्तों में इसको लिख देते हैं सिर्फ थान, और आगे चल करके जब इख्तलाफ होता है तो कोई फैसला नहीं कर पाता, न मुफ्ती फैसला कर पाते हैं और न जज पैदा कर पाते हैं, न बरादरी के जिद फैसला कर पाते हैं। तो मुझे समझिए माँ ईशा ये मिसदून क्यों हो मिसदून, उसके बाद पूछते हैं थान शाह ये मिसदून क्यों हो। तो माल की वजह से अपने रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए, मामलात अपने बिल्कुल साफ और क्लियर रखने चाहिए। महर ये है, हम अदा कर रहे हैं, महर के अलावा जो कुछ हम दे रहे हैं वो भी महर में, और अगर महर में नहीं तो गिफ्ट करके लड़के के हवाले कर दिया जाए और निकाह कागज में साफ लिख दिया जाए यह हमारी तरफ से तोहफा है। और सबसे बेहतर यह है कि कोई तोहफा नहीं, जो कुछ आप ला सकते हैं वो सारा का सारा महर में दिया जाना चाहिए। उसके बाद मेरे भाइयों, जो बहुत अहम तरीन बात समझाने की वो ये है कि निकाह की मजलिस में वो तमाम जिनके निकाह अभी नहीं हुए हैं और वो जवानी की जिंदगी गुजार रहे हैं, निकाह की मजलिस में आपके लिए मैसेज ये है कि आप अपनी जवानी की हिफाजत करें। और ये बहुत मुश्किल है, आसान नहीं। कदम कदम पर आपको शैतान और आपको नफ्स आपको भटकाने के लिए तुला हुआ है, और वो लगा हुआ है, न जाने किस जगह कहां आपसे क्या क्या गलतियां करा देगा। हम नहीं अंदाजा कर सकते उस जवान को कितनी मुबारकबादियां दें जिस जवान ने इन तूफानों से गुजर करके अपनी जवानी को बचा लिया। तूफान सड़कों में, बाजारों में, कॉलेजों में, कोचिंग सेंटरों में, फंक्शनों में, अस्पतालों में, हर जगह तूफानी तूफान है। आपकी ही बहनें बहुत ज्यादा पुरकशिश लिबास पहनकर आपके साथ रह रही हैं, उसके बाद आप अपने आप को कैसे बचा पाएंगे? खुद आपके जेबों में, मोबाइल की शक्ल में वो तूफान है, जिसके बाद फिर अपनी जवानी को बचाना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। और ये सारी चीजें आपके जिनसी जज्बात को आग लगा रही हैं। उस आग लगाने के बाद आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं, बहुत मुश्किल है। हम नहीं अंदाजा कर पाएंगे कि उस जवान को कितनी मरतबा अपने आप से लड़ना पड़ेगा, सुबह से शाम तक और रात को और दिन को, तब तक जब तक उसका निकाह। तो निकाह की मजलिस का मैसेज आपके लिए है, इस मुश्किल तरीन जंग को आप जीत कर दिखाएं। और वह जंग क्या है? आप अपने आप को कंट्रोल करें, गलत ताल्लुकात से, ड्रग से, मनशियात से, फैशन से, गंदी चीजें देखने से,
ڈانس دیکھنے سے، میوزک سننے سے، ان تمام چیزوں سے اگر آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور جس دن آپ کا نکاح ہوگا اس دن آپ بڑے فخر کے ساتھ اپنی بیوی سے کہیں میں بالکل پاک دامن ہوں، میرا ہاتھ پاک، میرا دماغ پاک، میری آنکھیں صاف، میری ساری باڈی بالکل پاک صاف ہے، میں نے اپنے اس جسم کا کہیں غلط استعمال نہیں کیا، میں نے اپنے جسم کو کسی کو ٹچ کرنے نہیں دیا، اور میں نے بھی کسی کو ٹچ نہیں کیا. اگر آپ یہ کہہ سکے نکاح کے دن، جس دن آپ کی رخصتی ہو گئی، تو اس دن آپ کو بہت بڑا میڈل ملنے والا ہے. وہ میڈل میری اور آپ انسان کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو. نکاح کی مجلس کا میسج آپ سب کے لیے یہ ہے. اور نکاح کی مجلس کا دوسرا میسج یہ ہے کہ اگلی جب فیملی لائف آپ گزاریں گے تو جس وقت آپ کا نکاح ہوگا، پہلے سے گھر والوں کو کہیں میں رسموں سے بچ کر کے نکاح کروں گا، اور جتنی دولت تمہیں اڑانی ہوگی وہ دولت بچا کر کے رکھنا، تاکہ آگے چل کر کے ہماری معاشی ضروریات میں وہ خرچ ہو. جناب ہم ایسے کیس سنتے رہو تو حیران ہوتے ہیں، لاکھوں روپے اڑا دیا گیا نکاحوں کی فنکشنوں میں، لاکھوں روپے اڑا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر ٹکراؤ شروع ہو گیا، اور ٹکراؤ ہونے کے بعد اچانک کہ دپن لچ بد ہو گول مت آدراؤ نے کی. وہ پیسے بچائیے اور اپنی معاشی زندگی میں لڑکے بے روزگار ان کے روزگار کھڑا کر کے دیں، گھر نہیں ہے گھر کھڑے کر کے دیں، غریبوں کی مدد کریں، بجائے اس کے کہ وہ عیاشوں میں پیسے اڑائے جائیں. جناب والا خرچوں کا عالم یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں پوری شادیوں پر اتنا خرچہ نہیں ہوتا تھا جتنا آپ مٹھائی پھینکنے میں خرچہ کرتے تھے، جتنا آج پانی پر لوگ اڑا رہے ہیں، صرف پانی کی بوتلوں پر. بلکہ نہیں، آج تو ٹیشو پیپر پہ جتنا پیسہ اڑا دیتے ہیں شادیوں میں، اتنا پوری شادی پہ خرچہ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے انکار فرما دیا، فرمایا نہیں ہوگا. اتنے میں ایک آدمی یہاں سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ جب اس کو نکاح کرنا ہے تو میرے ساتھ کر دیجئے. اللہ کے نبی ہم سے پوچھا تم کب مسلمان ہوئے ہو؟ کہنے لگا حضرت چند دن ہو گئے. کیونکہ وہ دور دراز علاقے سے جوان لڑکا آیا تھا، مدینہ شریف میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اور چونکہ جوانی میں تھا اس لیے اس کو نکاح کی ضرورت تھی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کتنے دن ہو گئے مسلمان ہوئے؟ کہنے لگا حضرت 2-4 دن ہو گئے. فرمایا ٹھیک ہے تمہارا اس سے نکاح کر دے گا، مہر کیا دو گے؟ انہوں نے کہا حضرت میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ، میرے پاس کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مہر کے بغیر کیسے نکاح ہوگا، لاؤ کہیں سے. اب وہ نکلے کسی سے مانگنے کے لیے، ادھار مانگنے کے لیے، لیکن چونکہ دور اسی علاقے کے تھے ان کے پاس تھا ہی نہیں کچھ، اور جان پہچان بھی زیادہ نہیں تھی. جن 2-4 آدمیوں کے ساتھ جان پہچان تھے ان سے جا کر یار میری مدد کرو، میں مہر ادا کرنا چاہتا ہوں. اتفاق کے بعد جن سے مدد مانگنے گئے ان میں سے کوئی مدد کر ہی نہیں سکا. جب واپس آیا تو واپس آ کر کہنے کا یار کچھ بھی نہیں مل سکا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا مہر لاؤ ولو خاتم من حدید، مہر لاؤ ولو خاتم من حدید، یہی الفاظ ہے بخاری شریف کے الفاظ. میں نے اس کو پڑھا تو میں نے سمجھا اس کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے. تو بعد میں ایک دفعہ ایک کشمیری سے میں نے سنا لفظ تو میں نے سمجھا یہ اس کا ترجمہ ہوگا. اس وقت کشمیری نے کہا جناب شستر واج کھنڈاس احمد، میں نے سمجھا یہی اس کا ترجمہ ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرما رہے ہیں مہر آن چاہے شستر واج کھنڈیان، شستر واج کھنڈیان ولو خاتم من حدید. ٹھیک، اس نے کہا حضرت ہے ہی نہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر جب سے تم مسلمان ہوئے تب سے تم نے قرآن کچھ یاد کیا؟ کہنے لگا حضرت فلانی سورت فلانی سورت فلانی سورت. ٹھیک، آپ نے فرمایا اتقرؤ عن ظہر قلبک، کیا تم زبانی پڑھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ اتنی صورتیں میں نے زبانی یاد کر لی ہیں مسلمان ہونے کے بعد سے. فرمایا جتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں وہی صورتیں اس خاتون کو یاد کرا دینا، یہی تمہارا مہر ہوگا. اللہ اکبر. کوشش کریں کہ جب آپ کا نکاح ہوگا تو سادہ انداز سے کریں، لیکن اس کے لیے بڑی حکمتیں اپنانی ہو. ایسا نہ ہو کہ گھر والوں سے ٹکرا جائیں، گھر والے کہیں گے جناب نکاح خاندر کو. اس کے چنانچہ بہت سارے گھروں میں لڑکا دیندار ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے میں رسموں کے بغیر نکاح کروں گا، گھر والے مانتے نہیں، اور پھر گھر والوں میں ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک جناب ایسا بھی ہوا کہ گھر والوں نے کہا اگر تو خاندر کروں تیل کر سے اس نے رہو. وہ لڑکا کہتا پھر تم جاؤ گے میں کیا کروں گا. چنانچہ اسی شہر میں ایک گھر برباد ہو گیا اسی رسم کی وجہ سے. گھر والوں نے کہا اگر یہ کروں اس بھی ہمیں تھی، ہم نہیں بیٹھیں گے یہ ہم جا رہے ہیں. ٹھیک، اس نے کہا تم کیوں جاؤ گے، میں ہی جاتا ہوں. چنانچہ لڑکا چلا گیا. 3 سال کے بعد ماں باپ ڈھونڈ رہے سے وہ ہاتھ ہی نہیں آتا ہے. کیوں؟ ٹینشن میں ڈال دیا اسے. وہ چاہتا تھا رسموں کے بغیر، قرضہ لیے بغیر. گھر والے کہتے تھے ہم لون نکالیں گے، مکان گروہ رکھیں گے، پھر تیرا نکاح کریں گے. وہ کہتا تھا کیوں کرنا ہے ایسا. اسی پر ٹکراؤ ہو گیا، لڑکا چلا گیا. اب وہ ملا ہے مجھے لڑکا واللہ عالم نہیں
تو لہذا جب رسموں سے بچ کر کے نکاح کرنا ہو تو اس میں پہلے کسی سے پوچھنا ہے کہ جناب سنبھل کر کے چلنا ہے اور مزاج بنانا ہے. ایسا نہ ہو کہ رسموں کو توڑتے ہوئے آپ رسمیں تو نہیں ٹوٹیں گے لیکن گھر میں ٹکراؤ شروع ہو جائے گا. حکمتوں کے ساتھ دین پر عمل کرنا ہوتا ہے. اس وقت جن کا نکاح ہو رہا ہے مسجد ارقم میں نکاح پڑھا جا رہا ہے. جس بچے کا نکاح ہے اس کا نام ہے معراج الدین راتر صاحب ولد عبدالسلام راتر ساکن تلملا گاندربل. ان کی طرف سے وکیل ہے محمد رمضان راتر. گواہ ہے عبدالرشید صاحب. دوسرے گواہ ہے محمد الطاف صاحب. جس بیٹی کا نکاح ہے یہ مرحوم غلام قادر شیخ صاحب کی بیٹی ہیں ساکنہ مجید باغ سری نگر. ان کی طرف سے وکیل ہیں جاوید احمد بٹ صاحب. گواہ ہیں عبدالرشید گاڑیاری اور دوسرے گواہ ہیں محمد یونس صاحب. مہر انہوں نے جو کچھ طے کیا وہ یہاں دکھایا ہے پورا وصول ہو گیا. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ لڑکی کی طرف سے جو وکیل صاحب ہیں وہ یہاں سامنے آ جائیں. خوش ہو جناب وکیل. جناب محترم جاوید احمد بٹ صاحب, جناب محترم عبدالرشید صاحب, جناب محترم محمد یونس صاحب, جناب جاوید صاحب تو غلام قادر شیخ صاحب ام سن بچی ہند طرف وکیل بنی تو امس بچی اجازت ہتمت تہ کیا پرسو تو تم کیا وون تم کر انکار تھی فرمو تمس بس چان طرف وکیل لڑکس ناو معراج الدین امس لڑکس چون نکاح کر. لڑکی دیت خوش دلی سے اجازت. یم وز تھی اجازت ہوتو تم وز گواہ اسمت عبدالرشید صاحب صحیح. جناب محترم عبدالرشید صاحب تھی بطور گواہ یت نکاحس مز اس یہ بچی ام پنہ طرف جاوید صاحب وکیل بنے مت. یہ وکیل بنانا تھی گواہ بہت خوب. جناب محمد یونس صاحب تھی گواہ, آپ گواہ ہیں کس بات کے؟ جناب جاوید احمد بٹ صاحب اس بیٹی کی طرف سے وکیل بن کر ہیں جس بیٹی کا اس وقت نکاح ہو رہا ہے اور یہ بیٹی ہے غلام قادر شیخ صاحب کی. انہوں نے جب اجازت دی تو آپ اس کے گواہ ہیں. جناب محترم جاوید صاحب مہر کیا چھو تو طے کورمت لڑکہ سند طرف کا شکایت کریں لڑکہ سند طرف کچھ ولی ذمہ دار مہاراج شپان موجود لیکن مہاراج کر رہا کہ ام سند طرف کر تو جگہ صاحب مہر یم فرماون تہ تسلیم تسلیم یہ کار گژھِ ادا یہ گو ادا بہت مبارک واریاہ مبارک. جس یہ مہر ادا گو امہ علاوہ چھوا تھی کانٛہہ چیز پنہ رضامندی سے تمس بچی خاطر انن یا اونمت یہ کیا صاحب تھی امہ علاوہ اونمت آسو یا انیو سہ آسہ تہند طرف بطور تحفہ بطور گفٹ واریاہ اصل واریاہ اصل بہت. نکاح مجلس میں پان مہاراج موجود. جناب والا دنیا بھر میں صرف کشمیر وہ جگہ ہے جہاں نکاح کی مجلس میں مہاراج آتا ہی نہیں. پوری دنیا میں جہاں جائے نکاح گیسے لڑکے آتا موجود لیکن کشمیر میں مزاج کیا یہ تھی لڑکے سند طرف وکیل کیا رات ہی پور میں نکاح تھا لڑکے سند طرف وکیل لڑکا ہوئی نہ پان. سب سے بہتر افضل یہ ہے کہ نکاح کی مجلس میں لڑکا خود موجود ہونا چاہیے. کاشن اخ مزاج انتہا پسند واتن ہوت انتہا پہ نہ لڑکہ تو نہ لڑکی وائر دویمس انتہا پہ ون تھاوک دشوے بروٹ کن اخ انتہا دویم اخ تہ دویم انتہا دشوے تھاوک بروٹ کن. اور یہ یہاں یہ فلموں سے شروع ہو گیا. یہ وہ جو فلموں کے گندے سین آتے ہیں اور اسی میں انہوں نے سے ہم یہی کریں گے اب نکاح. اور غیر مسلموں کے یہاں یہ ہوتا ہے وہ منڈپ بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر دونوں کو بٹھاتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں. تو بہرحال نکاح مجلس میں مہاراج موجود بہت مبارک. مہر گو سوری ادا بہت مبارک. اگر میں تو اجازت دیوں گا پر خطبہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد فإن من يعص الله ورسوله فإنه لا يضر الله شيئا. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فعلیہ بالنکاح وفی روایۃ فعلیہ بالتزوج او کما قال علیہ صلوات و تسلیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع من سنن المرسلین وفیہ النکاح او کما قال علیہ صلوات و تسلیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. جناب محترم جاوید صاحب ولد خواجہ عبدالغنی بٹ صاحب ساکنہ سولنا سری نگر تو چھو محترم جناب غلام قادر شیخ صاحب بچی ہند طرف بطور وکیل یہ بچی ہند ناو یت مز کاغذس من مینشن لکھت امس بچی ہند طرف چھو تو بطور وکیل یت نکاح مجلس من تات مہرس بدل اس مہر تھی وصول کرو تات مہرس بدل کرو امس بچی ہند نکاح تھی امس لڑکس ست اس نکاح مجلس میں موجود امس ناو معراج الدین کوروائی نکاح دسوائی بچی امس لڑکس نکاح من تات مہرس بدل اس تھی وصول کرو ماشاء اللہ. جناب معراج الدین راتھر ولد عبدالسلام راتھر صاحب تات مہرس بدل جس مہر تہند طرف ادا گومت تات مہرس بدل کوروا یہ نکاح تھی قبول جت نکاح یت نکاحس من وکیل سے جناب جاوید صاحب یت نکاحس من گواہ سے جناب عبدالرشید صاحب یت نکاحس من گواہ سے جناب محمد یونس صاحب اور تہند طرف سے نکاحس میں موجود کوروا یہ نکاح قبول قبول تسلیم تسلیم الحمدللہ. مسمہ معراج الدین یہ بنو خاندار مسمہ معراج الدین یہ شوہر بن گئے اور غلام قادر مرحوم کی بیٹی جن کی طرف سے جناب جاوید صاحب وکیل ہیں یہ بیٹی ان کی شرعی منکوحہ بن گئی. ون لڑکس پر فرض تو لازم سہ کر پنہ خاندار سے بہترین سلوک اور میں بچی پر فرض تو لازم سہ کر پنس خاندار سے بہترین وفا اطاعت. اس کرو یہ خاطر سوئی دعا اس دعا اتس موقع پہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کورمت سہ دعا گو یہ اللہ تعالیٰ ان کے رشتے میں برکت عطا کرے اور رشتے میں جوڑ لگا دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. اللہم الف بین قلوبہما الفۃ تامہ اللہم قدر لہما حیاۃ طیبہ اللہم اجمع بینہما بالخیر اللہم بارک فی زواجہما واجمع بینہما بالخیر اللہم الف بین قلوبہما کما الفت بین علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما یا رب العالمین یا رب العالمین. یا اللہ یمن ہند نکاح گمت تم بنو کامیاب یمن نکاح گھن کہ ہن کر جلد سے جلد نکاح مقدر. یا اللہ اس نکاح ونکس گو یہ بناؤ دشنی خاندان ہند کر یہ ذریعہ فرحت. یا اللہ ہر طرح کامیابی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین الحمد للہ.